ہونا عشق مصطفیٰ زندگی حضور فیضان حضور مظہر اعلیٰ حضرت حضور معصوم ملت حضور ناصر ملت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الموعود المتین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بے سہاروں کے سہارے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنے دامن کرم میں چھپا کر جنت الفردوس تک لے جانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے احمد مصطفیٰ روح فداؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. علیہ الصلوۃ والسلام. آج ہم اور آپ جس شخصیت کی یاد منانے جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے بیٹھے ہیں، مجدد دین و ملت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، برکت من برکات اللہ، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا مانا عرب نے جس کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت. دین کی نوبت ایسی بجائی، جھوم رہی ہے ساری خدائی، لہرہ سنا دے در سے جیارا، حامی سنت اعلیٰ حضرت. چیخ پڑے چوٹی کے وہابڑے، بھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت وہی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے حاضر آئے. دربار ہے مظہر اعلیٰ حضرت کا اور ذکر ہے اعلیٰ حضرت کا. دربار ہے ان کے مظہر کا اور ذکر سبحان اللہ عرس ہے اعلیٰ حضرت کا اور دربار ہے مظہر اعلیٰ حضرت کا. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اس عرس منانے کو قبول و مقبول فرمائے. کون اعلیٰ حضرت؟ آپ سب سن چکے ہوں گے. میں جیسے گناہگار، خطاکار، عاصی معاصی کیا بیان کرے، بس وہ اعلیٰ حضرت جس نے ہمیں عشق رسالت کا جام دلایا، حضور سے محبت سکھائی. آج بس یہی بدل گیا، سمجھ لیجیے. آج بس یہی بدل گیا. آج اپنے اپنے پیروں سے محبت سکھائی جا رہی ہے، حضور سے نہیں سکھائی جا رہی. بس یہی بدل گیا. اعلیٰ حضرت کا مشن کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کی خلوتیں کیا تھیں؟ اعلیٰ حضرت کی خلوتیں کیا تھیں؟ وہ صرف یہ کہا کرتے تھے کہ پکارتے رہو انہیں جانا، انہیں مانا، ہمیں جانو مت جانو مگر یہ کہتے رہو انہیں جانا. آج تو یہی ہے کہ بس ہمیں جانا، آج یہ ہے کہ بس ہمیں جانا تو جانا. اور اعلیٰ حضرت کا مشن یہ تھا، اس کا مشن تھا انہیں جانا، انہیں جانا تو جانا، انہیں جانا تو تجھے جانا، انہیں نہیں جانا تو تجھے بھی نہیں جانا. اعلیٰ حضرت کا مشن یہ تھا. آج مشن ہی بدل گیا. آج گدہ نشینوں کا مشن بدل گیا. آج جو کچھ ہے بس ہمیں جانا. یہ مشن نہیں ہے. مشن تو یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا. یہ بھی بدل گیا. جانا بھی ہمیں، مانا بھی ہمیں، تو مانا نہیں. رضا کا مشن یہ نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہمیں مانا. رضا کا مشن یہ ہے انہیں جانا انہیں.
دیا وہ لے کر جاؤ. یہ ڈاکو تو اتنے ہیں کہ اب پتہ ہی نہیں ڈاکو کون ہے. آج سپاہی نے فرمایا نا ابھی آخری میں نہیں پڑھے تو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. آپ کبھی سمجھے جنگل سونا ہے بالکل سنسان ہے نا. جنگل ایک ویسے جنگل ہے اس میں ویسے اجالا نہیں ہونا ہے وہ بھی سونا ہے. رات وہ بھی اجالی والی نہیں ہے بلکہ اندھیری والی ہے. ایک رات اجالی والی ہوتی ہے جس کو چاندنی رات کہا جاتا ہے. سونا جنگل رات اندھیری اس میں بھی صرف رات نہیں ہے بلکہ بدلی بھی ہے بادل بھی ہے. اور وہ بادل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سفید اور ایک کالے. چھائی بدلی کالی ہے. سونے والے یہ تم سے کہہ رہا ہوں تم سو رہے ہو نا اتنا بھولے مت بنا کر. کاروبار کرتے ہو دھندا کرتے ہو بھولے مت بنا کرو. ہمارے پیرزادے بنا کے پیرزادے شریعت ہے تو پیر پیرزادہ ہے اور شریعت نہیں ہے تو نہ پیرزادہ ہے نہ پیر ہے. قانون کا مذاق بنایا جائے قانون مصطفیٰ کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے. ہمارے پیرزادے سب اپنے اپنے پیروں کو ڈھولو نہیں گویا نہیں جائے گا. نبی کی شریعت پر جو ہے اسے سر پہ بٹھایا جائے گا. نبی کی شریعت پر جو نہیں ہے اسے ٹھوکر سے اڑایا. قانون سب کے لیے ہے. آج ہم فرماتے ہیں سونے والے آپ لوگ سے کہہ رہے ہیں سونے والے. میں تقریر کرنے کا دل نہیں ہوتا. پتہ ہے کہ مکاریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ اب تقریر کرنے کا دل ہی نہیں ہوتا. اتنا فراڈ ہو گیا ہے اتنا فراڈ ہو گیا ہے کہ 420 ہو گئی کہ مولویت لائن چھوڑنے کا دل ہوتا ہے. قسم خدا کی بتاؤ اتنا فراڈ ہو گیا ہے. جو ہے جو فراڈی ہے جو ہے دھندا چندا دھندا چندا دھندا چندا باہر میں جائے چندا. ہم چندے والے نہیں مصطفیٰ والے ہیں. کسی کے پاک پہ نہیں بولتے مصطفیٰ کے لال پہ بولتے ہیں. چندا بھرو چندا بھرو کو لگے. نبی کے عاشقوں کا ایمان ٹوٹ گیا تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا چاہے بیٹا کسی کا ہو چاہے پوتا کسی کا ہو. چندا دھندا ہے چندا ہے دھندا ہے چندا ہے دھندا. سارا اور ساری تقریبیں چندا دھندا چندا. یاد رکھو جو ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا ہونا چاہیے. اس کا مشن یہ ہونا چاہیے. آج حضرت تم جیسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں سونے والے جاگتے رہے تو تم جاگ ہی نہیں ہو. ایسا نہیں تم جانتے نہیں ہو. میں صاف بات کہنے کا آدمی کاروبار کرتا پاگل نہیں دھندا کرتا پاگل نہیں. سب جانتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کون جھوٹا ہے کون مکار ہے کون 420 ہے سب جانتے ہیں. مگر دین میں چاپلوسی ہوئی تو صحیح ہے صحیح کہا جائے جو غلط ہے غلط کہا جائے. میں شراب پیوں گا شربت نہیں کہا جائے. چاہے شیر سورت کا پوتا ہوں چاہے مشاہد ملت کا بھتیجا ہوں چاہے معصوم ملت کا بیٹا ہوں کہا غلط ہی جائے گا. اور جو شراب کو میرے پینے کی وجہ سے شربت کہہ دے وہ 420 خود مکار تو چاہیے کہ مجھے فوراً ٹوک دے کہ نہیں حضرت آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اگر شراب پیو گے تو قوم گمراہ ہو جائے گی. لہٰذا مجھ کو بھی ٹوکنے کی اجازت عوام کو ہے. اگر غلط میں کروں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹوکو بول دو. مگر ایسا نہیں ہو رہا. آج آپ تم جیسے لوگوں کی فرمایا سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے. اب سمجھ لو اس کے اندر کہ جو رکھوالے بنے بیٹھے ہیں جو رکھوالے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ رکھوالے نہیں وہ چور ہیں. جو رکھوالے بنے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ رکھوالے نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت کہہ رہے ہیں وہ چور ہیں. لہٰذا اپنے ایمان کو خود بچانا ہے اپنے آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے. کاروبار میں فیصلے کرتے ہو دھندے میں فیصلے کرتے ہو کہاں غلط ہے کہاں صحیح ہے کہاں نقصان ہوگا کہاں فائدہ ہوگا. تو لہٰذا پہلے دین میں تم غور کرو دین میں فکر کرو اور دین کے اندر فیصلہ کرو کہ جہاں صحیح ہے جہاں ہمارا دین بچے گا جہاں ہمارا مسلک بچے گا جہاں سے ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ملے گا جہاں سے عشق رسالت کے جام پھیلائے جائیں گے ہم کو ادھر جانا ہے ادھر ایسا نہیں ہوگا. آگے تم جانا تمہارا کام جانا. خیر آج سرکار نے فرما دیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نہ رکھا غیر سے کام. جب اس منزل پہ آ جاؤ گے تب پھر دل پکار کے کہے گا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس عشق رسالت کی چند باتیں سن لو اور یہی عشق رسالت کا پیغام قسم خدا کی اعلیٰ حضرت نے دیا. ان کا عرس، ان کی تقریر اس میں سنو تو محبت رسول ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گڑیا ہے. فرمایا یہ گڑیا جب میں انتقال کر جاؤں چلا جاؤں تو قبر میں جب مجھے اتارنا تو یہ کاغذ کی گڑیا میرے سینے پہ کفن پہ رکھ دینا. سبحان اللہ. حضرت انس سے سوال ہوا کہ یہ کاغذ کی گڑیا میں ہے کیا؟ 4 رکعت نماز پڑھ کے یہ محاورہ چلا نبی کی برابری کرنے کو. دیو کا بندہ آپ کا اندھا چلا نبی کو اپنی طرح بشر کہنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور وہ اس مقبولیت کہا نماز کی تقریر ہو جائے، روزے پہ تقریر ہو جائے، زکات کی تقریر. قسم خدا کی نمازی بنا دیا، روزے دار بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا اور وہابی سے نہیں بچا پائے تو جہنم میں جائے گا. اور وہابی سے بچ گیا، عشق مصطفیٰ دل میں بس گیا تو قسم خدا کی جنت اس کی اس کے پاس ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں نہ جب تک غلام. اصلی کا جائیں نہ جب تک نمازی، جائیں نہ جب تک حاجی، جائیں نہ جب تک پرہیزگار نہیں. حضور جائیں نہ جب تک غلام. غلام چاہے کوئی ہو، آپ کا غلام جائیں نہ جب تک غلام. خلد ہے سب پر حرام. جنتی حرام ہے جب تک مصطفیٰ کا غلام نہ جائے. دوسری امت میں جنت میں جانا ہی حرام ہے. کیوں؟ ملک تو ہے آپ کا تم پہ کریں وہ دو. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سن لیجئے، ایمان کا چاہیے، وہابیوں سے دور رہیے. یہ اس عرس کا پیغام ہے. یہاں آئے ہیں اعلیٰ حضرت اور مظہر اعلیٰ حضرت کی زندگی پوری یہی مشن رہا، یہی پیغام دیتے رہے اور یہی اعلان کرتے رہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. اگر آج آپ عرس حشمتی، عرس رضوی، عرس شیر سنت، عرس اعلیٰ حضرت میں آئے ہو تو یہ پیغام کنٹھی بنا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤ کہ اپنے اپنے علاقے میں جائیں گے اور وہابیوں کے ساتھ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، ناشتے نہیں کریں گے، رشتہ داریاں نہیں کریں گے، قرابت داریاں نہیں کریں گے، پٹی داریاں نہیں کریں گے. کسی محفل میں آئے گا تو ہم جائیں گے نہیں، اپنے آپ بلائیں گے نہیں اور اعلان کر دیں گے جو ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا بھی نہیں ہے. قسم خدا کی اگر یہ پیغام لے کے جاؤ گے تو تمہارا آنا بھی کامیاب ہے، آ کے جانا بھی کامیاب. ورنہ تو کریے کہ بریانی کھائی تھی، بریانی کھانے کے لیے آ گئے تھے. قورمہ بنوایا تھا حضور شورے سرکار نے تو قورمہ کھانے آ گئے تھے. مشن نہیں لے کے گئے. مشن یہی ہے. مشن چندہ دھندا کلک نہیں ہے. مشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہابیوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو دیوبندیوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو غیر مقلدوں سے بچاؤ تاکہ تمہارا ایمان بچے، آنے والی تمہاری نسلوں کا اولادوں کا ایمان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ میرے سینے پہ رکھ دینا. لوگوں نے سوال کیا کہ حضور جب یہ کام کیا جائے گا تو لوگ پوچھیں گے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، تو کچھ ہمیں اس کا جواب بتا دیں. تو حضرت علی مالک فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا. سبحان اللہ. میں اپنے آقا کی بارگاہ میں تھا، میں اپنے سرکار کی بارگاہ میں تھا تو حضور اپنے ناخن مبارک تراش رہے تھے. میں نے دیکھا حضور ناخن تراش ہے، میں نے ہاتھ بڑھا دیے، ناخن مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لیے. سبحان اللہ. تو ان کو میں نے اس کاغذ کی پڑیا میں سنبھال کے رکھ لیا. جب میں قبر میں جاؤں تو یہ مصطفیٰ کے ناخن مبارک میرے سینے پہ رکھ دینا. سبحان اللہ. حضرت علی سے سوال ہوا کہ حضور سینے پر رکھ دیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا؟ کہ حضور کے ناخن مبارک. اب سبب کی ضرورت ہی کیا ہے اور وجہ کی ضرورت ہی کیا ہے کہ حضور کیوں رکھے گئے؟ کل میدان قیامت ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سب سے پوچھا جائے گا بتا تو کیا لایا، بتا تو کیا لایا، بتا تو کیا لایا. جب رب مجھ سے میرا رب میرا پروردگار پوچھے گا اے انس تم میرے لیے کیا لے کے آئے، میں آگے بڑھوں گا مولا تیرے محبوب کے ناخن مبارک لے کے آئے. تیرے محبوب کے ناخن مبارک لایا ہوں. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ناخن مبارک کے صدقے میں انس کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. میں نے کہا ملاؤ 4 رکعت نماز پڑھ کے نماز پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہو. یہ دیکھو جلیل القدر صحابی انس بن مالک ہے، ان کو عبادت پہ بھروسہ نہیں، تقوی پہ بھروسہ نہیں، طہارت پہ بھروسہ نہیں، بندگی پہ بھروسہ نہیں. اگر انس بن مالک صحابی رسول کو خادم مصطفیٰ کو بھروسہ ہے تو نبی کے ناخن مبارک پہ بھروسہ ہے. انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ایسی محبت پیدا کرو. سبحان اللہ. سرکار مدینہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمان، آقا وضو فرمان
یہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے بیان فرمایا، ان کا واقعہ ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں لکھا ہوا موجود ہے. تو حضور وضو فرما رہے ہیں، طہارت فرما رہے ہیں، اور چاروں طرف صحابہ کا جھومٹ لگا ہے. سبحان اللہ. صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہیں، ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے ہیں، آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرماتے میں نے دیکھنے کی کوشش کری کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، یہ بیچ میں کون ہے، اور چاروں طرف یہ سب صحابہ ہیں. فرماتے ہیں بیچ میں نے دیکھا تو ان کے نبی امام الانبیاء آقائے دو جہاں تھے، اور آقا وضو فرما رہے ہیں، طہارت فرما رہے ہیں. آقا وضو فرما رہے ہیں. تو عالم یہ تھا کہ حضور کے جس میں اظہر سے نکلا ہوا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لیا کرتے تھے. سبحان. اب سنو ایمان کسے کہتے ہیں، محبت رسول کیا ہے. آج بھابھی کے ساتھ چائے پینے ہم تو مصطفیٰ کے دیوانے، بالکل دیوانے نہیں ہیں، 420 ہو مکار ہو. بھابھی کے ساتھ چائے پینے کے بعد کوئی کہے نبی کا دیوانہ ہے، ایک نمبر کا مکار ہے، یا تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو یا شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. محبت اسے نہیں کہتے، محبت اسے کہتے کہ ہاں جب ان کے ہو گئے تو پھر ان کا نہیں ہوتا، وہ ہمارا. صحابہ کا طریقہ دیکھو. فرماتے ہیں وہ صحابہ پانی کو جو لے لیا کرتے تھے، جن کو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے جس میں اقدس سے لگا ہوا پانی مل جایا کرتا تھا. وہ پانی کیا تھا؟ سبحان اللہ. بچہ جو تلووں کا ان کو دھوپن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے. سبحان اللہ. اعلیٰ سرکار کی آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، پھول گلزار نور کے تھے، اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. وہ صحابی دیکھتے کہ وہ ہاتھوں میں پانی لیتے اور اس پانی کو کیا کرتے، اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے، اس پانی کو اپنے سینے پہ مل لیتے، اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے. حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت دیکھی کہ ان کے حضور سے ان کو اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا عشق ہے. میں نے کسی بادشاہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں دیکھا. بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی، بڑی بڑی حکومتیں دیکھی، بڑے بڑے راجے مہاراجوں کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے چاہو جلال والے بادشاہوں کو دیکھا، مگر جو مصطفیٰ کے دیوانوں میں دیکھا وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، کسی میں نہیں دیکھا. فرماتے ہیں جن کو پانی مل گیا، جو آگے تھے حضور کے قریب تھے، جن کو پانی مل جاتا وہ اپنے ہاتھ چہرے پہ مل لیتے، اور جو پیچھے تھے، جو دیوانے پیچھے رہ جاتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا، تو جن ہاتھوں میں مصطفیٰ کا پانی آتا تھا وہ ان ہاتھ پہ ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ لگا لیا کرتے. محبت رسول تھی. سبحان اللہ. ان ہاتھوں پہ ہاتھ لگاتے اور اپنے چہرے پہ لگا لیا کرتے. سبحان اللہ. یہ حضور سے محبت تھی، یہ آقا سے محبت تھی، یہ سرکار سے پیار تھا صحابہ کا. عالم یہ تھا. اٹھاؤ حدیث پاک، جب سرکار نے فرمایا ہے جمعے کا دن ہے، ممبر پہ آقا دو جہاں تشریف فرما ہے، ممبر پہ امام الانبیاء تشریف فرما ہے، ممبر پر امام الرسول تشریف فرما ہے، اور اعلان ہو رہا ہے اخرج فلا بالفلا فانک منافق، اخرج فلا بالفلا فانک منافق، اخرج فلا بالفلا فانک منافق. اے فلا کے بیٹے فلا، تم نکل جاؤ اس لیے کہ تم منافق ہو. اے فلا کے بیٹے فلا، تم نکل جاؤ اس لیے کہ تم منافق ہو. اے فلا کے بیٹے فلا، تم نکل جاؤ اس لیے کہ تم دیوانے نے کہا نا سرکار نے مسجد سے منافق کو نکالا. ہم آج وہابی کو بھگائیں تو عجب کیا، میرے ناز سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ ہمیں پاس بلائے تو عجب کیا. وہ کہہ گئے کہ برسو تو برسنے لگے بادل، وہ کہہ گئے کہ برسو تو برسنے لگے. یہی نہیں کہتے، وہ کہتے سورج سے پلٹو تو پلٹنے لگے سورج. وہ کہتے کنویں سے میٹھا ہو جا تو میٹھا ہونے لگے کنواں. وہ کہتے ہرن سے جا کے واپس آ جا تو آ جائے ہرن. ہے کوئی ایسا مختار اور اختیار والا، ہے کوئی ایسا پاور والا، ہے کوئی ایسی طاقت والا؟ اب اس طاقت والے کو کوئی بے بس کہے تو خود ہی اندھا ہے، خود ہی اندھا ہے. کہ ایسی پاور والے کو جو بے بس کہے تو ہم کہہ رہے ہیں دنیا میں نہیں لیکن حشر میں ضرور پتہ چلے گا. جو بے بس کہتے ہیں حشر میں بے بس ہو جائیں گے، اور ہم مالک کو مختار مانتے ہیں. حضور ہم پر کرم فرمائیں گے، دامن کرم میں چھپائیں. ابھی کیا دیکھا، ابھی تو دنیا میں ہو، ابھی کیا دیکھا، ابھی تو دنیا میں ہو. آج کا فرماتے رضی اللہ عنہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. ابھی تو دنیا میں بھی دیکھا ہی کیا، وہ تو حشر میں دکھائے جائے گا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی. ابھی ہے 2:29. ہاں تو حضور کی شان سبحان اللہ. تو جب آقا نے فرمایا نا کہ نکل جاؤ فلا من فلا فإنک منافق، تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم منافق ہو، نکلو.
وہ صحابہ کی حضور سے محبت تھی. ادھر کبھی آپ نے دیکھا کہ کہیں ناخن مبارک پہ بھروسہ ہے, سبحان اللہ, کہیں حضور کے پانی کو جو جس میں ادھر سے لگ گیا اس کو لے کے اپنے چہرے پہ ملا جا رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب عالم یہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا مسجد نبوی شریف ہے, مقتدی بیٹھے ہیں, مجمع لگا ہے, حضور منبر پہ ہے, جمعے کا دن ہے, آقا فرماتے جانے فلاں بن فلاں نکل تو منافق ہے, فلاں بن فلاں نکل تو منافق ہے, فلاں بن فلاں نکل تو منافق ہے. تو جب آقا نے فرمایا نا کہ فلاں کے بیٹے فلاں تم نکل جاؤ اس لیے کہ تم منافق ہو, تو وہ گلے میں چادر ڈالے بیٹھا تھا, ایسی رومال ٹائپ کی چادر تھی. اس کے رشتے دار نے گھوم کے دیکھا تو ہمارا رشتے دار تھا, یہ منافق ہے, یہ حضور کی بارگاہ کا منافق ہے, ہمارا تو رشتے دار تھا. وہ فوراً اٹھے صحابی رسول اور اٹھ کے آئے دوڑتے, اور اس کے بارے میں جس کے بارے میں حضور نے کہا تو نکل جا اس لیے تو منافق ہے, اس کو اس طرح سے پکڑ لیا اور اس طرح سے پکڑ کے جھٹکا مارا ایسے کر کے مسجد نبی میں گرا دیا. اور گرانے کے بعد وہ ایسا ہی چادر پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے مسجد نبی شریف کے باہر لائے اور لات مار کے مسجد سے باہر پھینک دیا. صحابہ کا طریقہ ہے, صحابہ کا. ان سلطنی مولویوں سے پوچھو, اگر ہم مسجد سے وہابی کو لات مار کے نکالے یہ غلط نہیں ہے, بلکہ یہی صحابہ کا طریقہ ہے, یہی دین ہے, یہی سنیت ہے, یہی مسلک اعلی حضرت ہے, یہی مذہب شیخ سنت. 420 کری جاتی ہے. آپ نے سنا تھا کبھی یہ واقعہ؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مولویوں نے نہیں بتایا. کیسے بتائیں گے؟ خود جو کھانا ہے وہابیوں کے ساتھ, خود جو ناشتہ کرنا ہے وہابیوں کے ساتھ, مولویوں نے نہیں بتایا, اس لیے کہ انہیں کھانا روٹی روٹی ان کے پیٹ میں لال پڑے ہیں. آج جو بندی کو رد کرو تو درس صبح کلیوں کے پیٹ میں ہونے لگتا ہے. ابھی سنا آپ نے؟ سنو, آپ نے پھر دوسرے کو فرمایا, کوئی آسان بات نہیں ہے. حضور تشریف فرمائے, حضور کے سامنے صحابہ گھسیٹ رہے, حضور تشریف فرمائے, حضور کے سامنے صحابہ گھسیٹ رہے, رومان سے پکڑ پکڑ کے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق ہے. حضور نے منع نہیں فرمایا. حضور کا یہ عقیدہ, حضور کا یہ سبحان اللہ خاموش ہے نا, بتا رہا ہے کہ جو کر رہے بالکل صحیح کر رہے ہو, یہی کرنا چاہیے. حضور کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہے, مسجد نبی میں ہو رہا ہے, آقا کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. صحابی جس کا مزاجی لگائے ہوئے ہیں, مسجد کے مسجد سے باہر نکالا, دانت مار کے گیٹ سے باہر پھینک دیا. جب وہ مسجد سے باہر گیا منافق, تو اس منافق نے کہا تو نے میرے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا. ان صحابی رسول نے فوراً پلٹ کے جواب دیا, میں نے تیرے ساتھ ابھی سخت معاملہ نہیں کیا, قیامت میں جو خدا کرے گا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگا. یہ کہ خدا نے دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہم پگڑی باندھ کے گھومتے پھریں, دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہم کٹا نشین کرتی نشین بنے, دنیا تو اس لیے بنائی ہے کہ محبوب کی عظمت پتہ چلے. نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان. حضور کی محبت کے لیے بنی ہے دنیا. ہماری جو ہے نا وہ بشیخیت کے لیے دنیا نہیں بنائی گئی. رب نے فرما دیا لو لکا لما اظہرت الربوبیہ, میں تو اپنا رب و نبی ظاہر نہ کرتا اگر محبوب کو نہ پیدا کرنا ہوتا. آپ نے فرمایا فنا وہ بھی نکل گیا, اس لیے تو منافق ہے. تو اس کا سگا بھائی وہ بیٹھے دیکھ رہے تھے صحابی رسول, ارے میرا سگا بھائی یہ منافق تھا, یہ منافق کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ فوراً اٹھے اور اس کے بھی گلے میں چادر تھی, اس کی چادر کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے سگے بھائی کو گھسیٹ کے گرایا مسجد نبوی میں. وہ تو اس نے گرایا تھا, انہوں نے پہلے کسی سے باہر چلے گئے تھے, لات مار کے باہر پھینک دیا. انہوں نے مسجد نبوی میں گرایا تو ڈائریکٹ باہر نہیں گھسیٹا, بلکہ عالم یہ ہے کہ دائیں سے بائیں گھسیٹتے ہیں, بائیں سے دائیں گھسیٹتے ہیں, دائیں سے بائیں گھسیٹتے ہیں, بائیں سے دائیں گھسیٹتے ہیں, دائیں سے بائیں گھسیٹتے ہیں. پوری مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی صحیح لوگ اس کو کرتے جا رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں. وہ کوئی اور نہیں, ان کا سگا بھائی ہے. ہم نے کہا کیوں گھسیٹی لگائے ہو؟ فرمانے لگے یہ مصطفیٰ والا نہیں ہے, یہ آقا والا نہیں ہے, یہ سرکار والا نہیں ہے, محبوب والا نہیں ہے, حبیب خدا والا نہیں ہے. اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ گھسیٹا جائے گا. مسجد نبوی شریف کے گیٹ پر لائے اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے رومال کو تھاما اور پہلے والے ہاتھ سے سینے پہ 2 گھوسے مارے اور گھوسے مار کے پھر لات مار کے اس کو بھی مسجد نبوی سے باہر پھینک دیا. طریقہ ہے صحابہ کا, یہ کردار ہے صحابہ کا. مگر افسوس آج اگر خالی مسجد سے وہابی کو نکال لیا جائے, اگر خالی مسجد سے دیوبندی کو باہر کر دیا جائے تو صلح کلی مولویوں کے پیٹوں میں درد ہونے لگتا ہے, تکلیفیں ہونے لگتی ہیں. ارے وہابی تھا, نہ پڑھنے تو آیا تھا, داڑھی والا تو آیا, تو مسجد نبوی شریف میں کس کی پوجا کرنے آیا تھا؟ وہ بھی تو نماز پڑھنے آیا تھا. یہاں تمہارے ابا امام ہے, وہاں امام الانبیاء امامت فرما رہے تھے. یہاں ہم تم امام ہے, وہاں امام الرسول امامت فرما رہے تھے. آقا کے سامنے منافقین کو صحابہ نے گھسیٹ گھسیٹ کے رات گھوسے مار کے باہر نکالا. سرکار خاموش ہے, سرکار بتا رہے تھے جو ان کی سزا ہے وہ یہی سزا ہے کہ ان کو ذلیل و
جائے, ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے. بچہ کے طلق دنیا کے اندر سرکار کے عاشق موجود ہے. انشاءاللہ وہابی دیوبندیوں کی مرمت ہم کرتے تھے, کرتے ہیں, اور جب تک ہے مرمت کرتے ہیں. اعلان کرتے رہیں گے دشمن احمد کی شدت کی. مجھے بتاؤ یہ کیا کم شدت تھی جو حضور کے سامنے ہو رہی ہے؟ حضور مسجد سے نبی شریف میں بیٹھے ہیں, سامنے صحابہ منافقین کو گھسیٹ کے باہر کر رہے ہیں, لات اور گھوسوں سے مار رہے ہیں, مار کے باہر نکال رہے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں. 300 مرد منافق مسجد نبی شریف سے آقا نے نکالے, اور اس وقت عورتیں بھی جایا کرتی تھی نماز پڑھنے. 100 عورتیں منافقہ, ان کو حضور نے مسجد نبی شریف سے نکالا. لہذا اس حشمتی اس سے رضوی میں آئے ہو تو یاد رکھو یہ اس حشمتی اس سے رضوی کا پیغام ہے کہ وہابیوں سے دور رہو, دیوبندیوں سے دور رہو. آج عالم یہ میں کلیئر بتا رہا ہوں, کہہ رہا ہوں نا, دل ہوتا ہے کہ مولویت چھوڑ کے یہ تقریر وغیرہ چھوڑ کے کچھ اور کام کر لیا جائے, کیونکہ فراغ اور مکاری اتنی ہو گئی کہ اب شاید لوگ ہم کو بھی صحیح نہ سمجھ پائیں. ٹھیک ہے, وہ ان کی مرضی ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ بول دینا, مانے نہ مانے ہمارا کام. ہمارے یہ طاقت نہیں کہ پکڑ کے جنت میں داخل کر دیا جائے, بس ہمارا کام حق بتا دیں گے. لہٰذا اپنے آپ کو سنبھالو. آج ہر طرف سے فتنے ہیں, ہر طرف سے معاذ کفر و شرک اور صلح کلت کی آندیاں چل رہی ہیں. ایمان لوٹنے کے لوگ در پر ہیں, ایمان رشتہ رسالت کو لوٹا جا رہا ہے. لہٰذا وہابیوں سے دور رہو, دیوبندیوں سے دور رہو, قادیانیوں سے دور رہو, راکسیوں سے دور رہو, اور اعلان کرتے رہو, پیغام دیتے رہو. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. آقا سے سچی محبت کرو, آقا کے سچے بن کے رہو, ان کے دشمنوں سے دور ہو. یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ اعلیٰ حضرت 14 برس کی عمر شریف سے لیتے چلے آئے. 14 برس کی عمر شریف فرماتے ہیں وصیت میں اعلیٰ حضرت وصایا شریف جو آخری وقت ہے 25 صفر ہے, جمعے کا دن ہے, دن دوپہر کو پہنچا ہے, 2:38 ہونے کو آیا ہے. 2.5 منٹ پہلے اعلیٰ حضرت وصیت فرما رہے ہیں. اللہ ہوگا کچھ 2.5 گھنٹے پہلے فرمائی 12 بجے, اور کچھ 2.5 منٹ پہلے فرمائی. فرماتے ہیں جس کو بھی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سے توہین کرتا پاؤ, ادنا سے گستاخی کرتا پاؤ, پھر وہ تمہارا پیر کیوں نہ ہو, پھر وہ تمہارا استاذ کیوں نہ ہو, پھر وہ تمہارا مولوی کیوں نہ ہو, پھر وہ تمہارا مقتدی کیوں نہ ہو, پھر وہ تمہارا امام کیوں نہ ہو, پھر وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو, پھر وہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو, دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو, آٹے میں سے بال کی طرح نکال کر الگ کر دو. اس لیے کہ اس کی جو مشیخیت تھی, جو اس کی پیر ذات کی تھی, وہ سب کچھ وہ حضور کی محبت ہی کی وجہ سے تھی. اب جب وہ ان کا نہ رہا تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ حجت اللہ قائم ہو چکی, میں قبر سے اٹھ کر دوبارہ بتانے نہ آؤں گا. جس نے مانا اس کے لیے نور و نجات ہے, جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت ہے. اب آگے اعلان فرماتے ہیں حاضرین پر فرض ہے, حاضرین پر یہ فرض ٹکار گئے, مولوی ٹکار گئے. یہ فرض جو اعلیٰ حضرت نے انتقال سے 2.5 منٹ پہلے جس کو فرض کہا, آج وہ فرض غائب ہو گیا, پیٹ کا فرض آگے آ گیا, چندے دھندے اور گلوکوں کا فرض آگے آ گیا. جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاضرین پر فرض کیا فرض ہے, فرماتے ہیں حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کر دے. یعنی کس سے آگاہ کر دے؟ غائبین کو بتاتے رہیں کہ آقا کے دشمنوں سے دور رہو, سرکار کے گستاخوں سے دور رہو, وہابیوں سے دور رہو. قسم خدا کی وہابیوں سے اگر آپ دور ہو تو آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو. آپ کو پیلی بھیت اور بریلی شریف چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہو تو اعلیٰ حضرت آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہو, اور 100 چکر یہاں کے لگاؤ, 200 چکر بریلی شریف کے لگاؤ, مگر اعلیٰ حضرت کے مسلک پر نہیں. تمہارے سارے چکر یہ بیکار ہے, کسی کام کے نہیں ہے. لہٰذا اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرو, وہابی دیوبندیوں سے دور رہو, اپنے ایمان کو بچاؤ اور اعلان کرتے رہو, پیغام دیتے رہو. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہی اس حشمتی کا پیغام ہے. باقی جتنی اس میموری میں فٹ ہے سب کو ڈیلیٹ کر دینا, نکال دینا, بس یہ ذہن لے کے جانا. اس حشمتی کا ایک پیغام وہ یہ کہ آدھی روٹی کھاؤ مگر ایمان, آدھی روٹی کھاؤ مگر ایمان بچاؤ. وہابی دیوبندی اس کے ساتھ مت کھاؤ, بھوکے ہی سو جاؤ مگر ایمان بچاؤ. وہابی دیوبندی کے ساتھ نہ کھاؤ, یہی پیغام ہے. باقی دنیا کی خرافاتیں چلتی رہتی ہیں, اس کو ٹینشن رکھتے, بس یہ کہ ہاں ہمارا اور سے حشمتی کا, اور سے رضوی کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے. شیر سنت کا, مشاہد ملت کا, معصوم ملت کا, ان بزرگوں کا, حضور ناصر ملت کا, حضور فاتح کشمیر کا, ان بزرگوں کا پیغام جو رہا وہ وہی رہا جو شیر سنت
का पैगाम था, और वो यही है कि वहाबी देवबंदी से बचना तेरा काम है, और दामन मुस्तफा में छुपाना मुस्तफा का काम है। लिहाजा दूर हो जाओ और ऐलान कर दो, जो उनका नहीं होता वो हमारा भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।